بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان اسد عباس۔ ہم آج ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان APP کے آفس 0 پوائنٹ میں بیٹھے ہیں۔ یہاں سرائیکی شعبہ کی انچارج محترمہ ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ سرائیکی شعبہ کی انچارج ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، ایک مدت سے شعبہ صحافت میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے شعبہ صحافت کے اندر کیا اچیومنٹس کی اور کیا کھویا، کیا پایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ اسد عباس صاحب؟ بات نہیں، آپ شرمندہ نہ کریں، آپ سینئر ہیں۔ میں اصل میں تو یہ چاہتی تھی کہ 2 سے 3 ماسٹرز کر کے اور MPhil کی تھی، اسکالر چاہتی تھی کہ کوئی جاب ہو جائے، اور ایک ریموٹ ایریے سے میں تعلق رکھتی ہوں، بہاول پور کا علاقہ، اس کی تحصیل احمد پور شرکیہ سے۔ تو مجھے یہاں آنے کا اتفاق میری اپنی مادری زبان سرائیکی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اس وقت سرائیکی ٹی وی ایک روہی ٹی وی چینل تھا، تو اس کے لیے ایسے لوگ اینکرز کے طور پر درکار تھے جن کو سرائیکی بولنا آتی ہو، تو بس یہ سمجھنے کی قسمت لے آئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، میں نے 2 سے 3 ماسٹرز کیے ہیں، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز میں کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے دوسرا جو ماسٹرز ہے وہ سرائیکی میں کیا ہے، اور تیسرے کے پیپر میں نے چھوڑ دیے تھے، BEd بھی کیا تھا اور MPhil کیا، اور اس کے بعد میں نے خواجہ فرید شناسی کے اوپر PhD کی ہے۔ خواجہ فرید الدین شکر گنج؟ یہی اصل میں غلط فہمی ہے، وہ ہیں بابا فرید مسعود گنج شکر، وہ پاک پتن سے ہیں، اور ان کے زیادہ تر بیت یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ابیات، وہ ہیں ان کے گورمکھی میں، جبکہ خواجہ غلام فرید ان سے تقریباً 650 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا نام بابا فرید مسعود گنج شکر سے نسبت کی وجہ سے ان کا نام فرید رکھا گیا، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ اور بابا فرید مسعود گنج شکر جو ہیں ان کا چاچڑا شریف میں ہے، کوٹ مٹھن میں ان کا درگاہ ہے ان کی، اور انہوں نے کافیاں ہیں ان کی، جو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، وچ روہی دے راندیاں نازک نازک جٹیاں، کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا، تو ان دونوں میں بہت اس طرح سے فرق ہے۔ اگر تصوف کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ ہم ان کو صوفیہ کرام ہیں ہمارے، اور صوفی کی طرح نہ صرف شاعر ہیں بلکہ صوفی ہیں جنہوں نے ہمیں تعلیم دی عاجزی کی، انکساری کی، محبت کی، بھائی چارے کی، امن کی۔ تو یعنی سٹارٹ آپ کا صحافت کا اسلام آباد سے ہوا، روہی چینل سے؟ جی، اس سے پہلے میں ایک نتارا سرائیکی میگزین تھا، اس میں ڈپٹی ایڈیٹر کے طور پہ کام کر رہی تھی، لیکن اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی اس میں، بس کام اتنا نہیں تھا، بس میں کبھی کوئی آرٹیکل پیپر لکھ دیتی تھی اور کلیکشن کر لیتی تھی وہاں پر جو ہمارے سرائیکی لکھنے والے دانشور شاعر ہیں ان کے حوالے سے، تو وہ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو وہاں سے میں میگزین سے پہلے وہ کر چکی تھی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میری عملی طور پر کام کا آغاز ہے وہ میرا روہی ٹی وی سے ہوا۔ روہی ٹی وی کے بعد پھر آپ نے APP جوائن کیا؟ جی، روہی ٹی وی کے تو میں نے کافی بعد APP جوائن کیا، کیونکہ اس کے بعد میں نے ریڈیو پاکستان میں بھی ایز نیوز کاسٹر کام کیا، اور میں نے PTV میں بھی کرنٹ افیئرز اور نیوز کاسٹر کے طور پہ کام کیا۔ اس کے علاوہ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہے IET انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، اس میں کام کیا، K2 چینل، اس طرح سے 2-3 اور اس طرح کے چینلز ہیں، اور کچھ ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے جو میڈیا کے حوالے سے، میڈیا کے کوڈ آف کنڈکٹ اور ایتھیکل میڈیا کے حوالے سے کام کر رہا تھا، تو وہ میں نے پورے مطلب پاکستان میں جرنلسٹ کے ساتھ اور جامعاز مطلب مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس پہ کام کیا ہے۔
ये बताइए कि जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स कब से कर जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स मुझे करते हुए हो गए हैं 5 साल हो गए हैं। अम, तो 5 साल से वो भी कोई इस तरह से नहीं था कि मैं अपनी मर्ज़ी या उससे आई हूँ, मुझे बहुत मजबूर किया गया, तंग किया गया। ऐसे समझे कि एक एक्सप्लॉइटेशन, इस्तेहसाल जिसको बोलते हैं। तो मैं शायद मज़ाहमत के तौर पे, शायद नहीं यकीनन मज़ाहमत के तौर पर जो है मैं इस तरह से पॉलिटिक्स में आ गई। क्या इस्तेसाल किन लोगों ने किए? इस्तेहसाल ज़ाहिर है वही करता है जिसके पास ताकत होती है। ताकतवर जो माफिया होता है वो हमेशा यही समझता है कि हर चीज़ पर हमारा इक़्तिदार हो, हमारे कब्ज़े में हो। तो इसी तरह से वो एक ख़ास ग्रुप के लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये अगर सराइकी की है तो जेन्युइनली काम सराइकी का करने वाली है तो ये इस पोस्ट पर एपीपी में यहाँ पर हो। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा की, बहुत ज़्यादा तकालीफ समझ लें। और उसके अलावा मुझे एजुकेशन लेते हुए मैं पीएचडी कर रही थी, वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों और मुसीबतों का सामना था। तो बस ये समझ लें कि ज़ाहिर है उस तरह से आपका एक बैकग्राउंड होता है वो तो उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं था जिसकी वजह से ये मुश्किलात हुई। तो इसका मतलब ये है कि शकील करार का जो इलेक्शन था उसमें पहली बार आप खुल के सामने आए? जी नहीं, मैं उनसे पहले ही इंडिपेंडेंट तौर पर इलेक्शन लड़ चुकी थी। मैंने गवर्निंग बॉडी के लिए अप्लाई किया था, कॉन्टेक्स्ट किया था और उसमें रिगिंग कर दी। उसी जो मैं बात कर रही हूँ मखसूस माफिया की जो है, उन्होंने धांधली की और उसमें अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्या करें, नासिर जैदी साहब हमारे मुल्तान के हैं और वो उस वक्त इलेक्शन कमेटी के भी हेड थे। तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था इस तरह से, तो वो जानबूझ के जिन लोगों ने साजिश करनी थी या शरारत डालनी थी उन्होंने डाल दी और उसी कॉन्टेक्स्ट में डाली जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी। तो इस तरह से तो अच्छा, अभी ये जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं ना, वैसे तो आप क्या समझते हैं कि पर्पसफुल कौन सी तंजीम जो साथियों के लिए जेन्युइन काम कर? देखिए, अगर आप पढ़ें डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान की है, जो उन्होंने एक किताब है जो उनका पीएचडी का थीसिस है, उन्होंने मुख्तलिफ यूनियंस की जिद्दोजहद पे लिखा है। उसमें जब पीएफयूजे थी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और फिर उसके बाद एपनिक, तो वो सही तौर पर सहाफ़ियों के हकूक़ और जिद्दोजहद के लिए काम करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि उसके बाद 2012-13 में डिस्प्यूट हुआ और उसके बाद 2 धड़े हो गए। तो उसके बाद से अब तक जितने मर्जी जो धड़े बना लें, अभी आप मेरे साथ इख्तलाफ रखते हैं किसी राय पे तो आप भी अपना धड़ा बना लें, जितने बनाते जाएं तो इस तरह से बनते गए हैं। मैं ये समझती हूँ कि इन धड़ों में सब ये समझने लग गए हैं कि बस हम ही हैं जो मतलब किसी ओहदे के लायक हैं या इक़्तिदार हमारे पास हो। तो असल काज से हट गए हैं। असल काज ये है कि जो सहाफ़ियों को मुश्किलात हैं उनसे नबुर्द आज़मा होना, ये बहुत ही मुश्किल दौर है। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद जब हम डिजिटल मीडिया में गए हैं तो तबाही हो गई, तबाही। फिर कोविड आया, उसमें तबाही हो गई। हमारे वो तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जो अखबारात के एक बड़े नाम थे, कई फारिग हो गए, कई फारिग कर दिए गए। फिर न्यू टेक्नोलॉजी बहुत कम लोगों ने अडॉप्ट की और उसमें यूनियन का रोल मुझे उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आया। एक्टिव से मुराद ये है कि प्रोटेस्ट तो अभी भी बाहर हो रहा है। एक आपको पता है, इधर हम एपीपी में बैठे हैं तो बाहर डॉन न्यूज़ के सामने एक प्रोटेस्ट हो रहा है। महज ये नहीं होता कि हम प्रोटेस्ट कर दें, आप पेनफ्लेक्स ले के 20-25 लोग आप चले जाएं और बस उसके बाद हमारा फ़ोटो सेशन हो जाए। मैं ये समझती हूँ कि हमें हकीकी मानों में काम करने की ज़रूरत है और उसमें ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी के लोगों में डर है, खौफ है, अपने अपने मफादात हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं। मुझे ये लगता है कि ये एक काज है और जो सियासत है वो इबादत है और इबादत भलाई के कामों के लिए की जाती है। लेकिन इतना ज़्यादा इस काम को मनफी कर दिया गया है, इतना प्रोपेगेंडा, इतनी साजिशें करके, जिस तरह गोइबल्स की थ्योरी है, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच बन जाए। तो
اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی کوششیں نہیں ہیں. ہر ایک چیز کے پیچھے آپ کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نہیں سمجھتی کہ حقیقی معنوں میں میں اس سے یہ بھی نہیں ہے کہ نوجوان جو ہمارے آ رہے ہیں اس وقت ان کو میں کہیں مایوسی ان میں ہو، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے شارٹ کٹ کی بجائے اپنے کام کے لیے اپنی نیت اور خلوص کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. یہ بتائیے کہ 9 مئی کا جو سانحہ ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 9 مئی کے واقعات کے بارے میں مختلف آراء ہیں، اور کہیں پہ یہ تھا کہ یہ پلان تھا، کہیں پہ یہ بھی رائے آتی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے جہاں پر اپنے مقاصد ہوتے ہیں اس مقاصد کے لیے مڑ جاتے ہیں. تو جو جہاں پہ ہمارے ملک کی اسٹیبلٹی کی بات آئے گی، ہمارے ملک کی استحکامیت کی بات آئے گی، یکجہتی کی بات آئے گی، تو میرا اپنا ذاتی طور پہ یہی خیال ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، جہاں پر ہمارے ملک کی سلامتی اور بقا ہو. اب سائفر بھی ایک مہمہ بنا ہوا ہے، جبکہ جن لوگوں نے سائفر کے معاملے کو اٹھایا وہ پہلے تک وکالت کرتے رہے جو پیچھے اس کا کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا ٹائم کیا ہو ابھی تو ان کے اوپر زیادہ کیسز میں دیکھیے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو صحافی ہوتے تھے ان کے پاس اندر کی خبریں ہوتی تھیں. جتنے بھی یہاں پر کیسز چلتے رہے، توشہ خانہ آپ نے دیکھا کہ اینڈ ٹائم تک کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا ہونا ہے. اس دفعہ آپ دیکھیں کہ ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، اس میں بھی وزیر اعظم کے نام پہلے کچھ دکھایا جاتا ہے، پھر اندر سے کچھ اور نکلتا ہے، پھر فائنل ہوتے ہوتے کچھ اور آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ صورتحال بڑی ہی پریشان کن ہے. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہیں پیشن گوئی کر دیتے تھے اور کہیں اندر کی بات آ جاتی تھی، لیکن اب تو کسی کے پاس چڑیا بھی ہے، کسی کے ریسورسز بھی ہیں، پر اندر کی بات نہیں پتہ ہوتی کہ اینڈ ٹائم پہ کیا ہو. تو یہ جو کیسز ہیں، سائفر کیسز، یہ میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جسٹس ہے، عدل ہے. اور پاکستان میں بدقسمتی سے عدل نہیں ہے. اور عدل کے بارے میں آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا وہ عدل کے بغیر نہیں چل سکتا. تو اسی طرح سے اس لیے ہم کسی بھی توشہ خانہ کیس ہے یا سائفر کیس ہے یا اس طرح سے ان کے بارے میں کوئی بھی پیشن گوئی کریں تو میں یہ سمجھتی ہوں جو اس کی بیٹس کرتے ہوں گے وہ زیادہ بہتر کہہ سکتے ہوں گے. میرا تو ابھی تک یہی ماننا ہے، جو میں نے تجربہ مشاہدہ کیا ہے، کہ اینڈ ٹائم تک جس کی پاور ہے وہی کیس اپنی طرف پلٹ کے لے جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ڈیلیور کرنا چاہیے تھا کر چکے یا ابھی سفر جاری ہے؟ دیکھیں ڈیلیور انسان تو کبھی زندگی میں مطمئن نہیں ہو پاتا، چاہے وہ سیکھنے کا عمل ہو، چاہے وہ اچیومنٹس ہوں آپ کی، چاہے کچھ کرنے کا عمل ہو. اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ تا حیات اس کی زندگی تک وہ جاری رہتا ہے. کیونکہ یہ دنیا کا، کائنات کا نظام ہے کہ یہاں پر جہاں پر بھلائی ہے، نیکی ہے، تو اس کے ساتھ برائی اور بدی بھی شامل ہے. تو اسی طرح سے یہ سلسلہ تو میں سمجھتی ہوں کہ سیکھنے کا بھی چلتا رہے گا. اور میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھتی کہ آپ نے جو ہے نا کام کر لیا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی عقل آئی ہے، ابھی سمجھ آئی ہے. بہت ساری جگہوں پہ پتہ چلتا ہے اچھا یہ تھا، تو اچھا اب سمجھ آئی ہے کہ اب ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سلسلہ چلنا ہے، اور ہم نے کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں کہنا کہ ہم نے جو اپنا ایک گول تھا، منزل تھی، وہ پا لی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جب تک جسٹس نہ ہو، جب تک یکسانیت نہ ہو، جب تک ہر انسان کو اس کے جینے کا باقاعدہ طور پر حق ہے وہ نہیں ملتا، اس وقت تک یہ جد و جہد اور جنگ جاری رہے گی. یہ آپ نے نئی بات کی، عدل کی. ایک عدل ہے، ایک انصاف ہے، ان دونوں میں کیا فرق، کیا سمجھتے ہیں؟ عدل اور انصاف میں فرق کیا سمجھتی ہوں؟ دیکھیں ہم تو کہیں پہ عدل استعمال کرتے ہیں، کہیں انصاف. اگر آپ اس کے لغوی معنی یا اس کے باطنی اور ظاہری معنوں میں جائیں تو وہ تو میں قاصر ہوں کہ ان دونوں میں کیا ہے. مجھے تو یہی پتہ ہے کہ جو ایک انسان کا حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے. جب اس کا وہ حقوق چھین لیا جاتا ہے
تو وہ اسی ضمن میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے, اس کے ساتھ عدل سے کام لیا جائے. اور مجھے لگتا ہے آپ سینئر ہیں, آپ ان دونوں میں جو ایک فرق یا جو لکیر ہوگی وہ آپ واضح بتا سکیں گے, بلکہ بتا دیں. بس وہ میں تو جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ انصاف وہ ہے کہ 50-50 کر دیں. کسی مسئلے پہ تنازع کھڑا ہو گیا تو کہہ دیں چلیں 50 اس کا 50 اس کا. لیکن عدل وہ ہے کہ جو اس کا حقیقی وارث ہے اس کے سپرد کر دیا جائے تو وہ عدل, یعنی جو اس کا رائٹ ہے اس کو لوٹا دیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی 90 دن کے لیے نگران گورنمنٹ آئی ہے, یہ الیکشن ہو سکیں گے اور نیا سیٹ اپ آ کے پاکستان دوبارہ ٹریک پہ جا سکے گا, یا آپ شورش لے کر؟ لیکن سب سے پہلے آپ نے الیکشن کے حوالے سے پوچھا ہے کہ 90 دن میں اس طرح سے ممکن ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو سکیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے, وہ کام کر رہی ہے, لیکن دیکھیں ملک میں اس وقت مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے, پیٹرول کے پیسے رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو پیٹرول کے پیسے بڑھ چکے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ لنکڈ ساری آپ کی جو بنیادی اشیاء ضروریات ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں, سب کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور واقعی اس وقت پہلے تو لگتا تھا کہ ہم ایسے فکرہ ہی کہتے ہیں کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, عروج پہ پہنچ چکی ہے. اب تو حقیقتاً ایسے لگ رہا ہے اس وقت دیکھیں ملک میں کتنے لوگ ہیں جو خودکشیاں کر رہے ہیں. حالانکہ اس بات کے میں سخت خلاف ہوں, جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس نے رزق بھی پیدا کیا ہے, تو یہ مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایک تو الیکشن کا نہیں ہے کہ الیکشن, میرا یہ ہے, میری رائے ہے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے. اور دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ ملک کیا اس طرح سے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. دیکھیں جس کی بنیاد 76 سال سے آپ نے اس کی جڑیں ہیں اس کی مضبوط نہیں ہیں, کھوکھلی رکھے ہیں, تو وہ کس طرح سے کھڑا ہو سکتا ہے. تو میں تو اس کی امید نہیں رکھتی. ہاں بس یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ جو اپنا حصہ جو ڈال سکتے ہیں, جو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ہماری جو سول سوسائٹی ہے, ٹیچرز ہیں, وکلا ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, سب جس کا جو حصہ ہے وہ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں. آخر میں یہ بتائیے کہ آپ چونکہ پی ایف یو جے ورکر کی نائب صدر بھی ہیں, اور اس حیثیت سے اپنے نئے آنے والے جرنلسٹوں کو کیا پیغام دیں؟ میں نئے آنے والے جرنلسٹ سے یہ کہوں گی کہ اب کا جو دور ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا کا دور ہے. تو ابھی سے یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اگر اسد عباس کو پڑھنا ہے کہ وہ کیا ہیں تو میں فوراً فیس بک پہ جاتی ہوں, میں ٹویٹر پہ جاتی ہوں, میں انسٹاگرام پہ جاتی ہوں, میں سوچنے کی کوشش کرتی ہوں ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے, وہ ان کی اس وقت کون سی لین ہے جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے. تو کچھ عرصے بعد آپ کی سی وی نہیں مانگی جائے گی, آپ کا وہ کام دیکھ کے جیسے ہی آپ کو سرچ کیا جائے گا, آپ کا وہ کام دیکھ کے آپ کو کام دیا جائے گا. تو جو نئی جنریشن ہے وہ اپنے آپ کو اسکلفل کرے, مطلب اس کے پاس نالج انفارمیشن ہو, وہ اپنی اسٹڈی نہ چھوڑے, وہ ریڈنگ کرے, وہ ریسرچ کرے, وہ ویل اکوپڈ ہو, اس کے پاس اس کو تمام ڈائنامکس سے آگاہی ہو. اگر اس طرح سے وہ ہوگی تو وہ کامیاب ہوگی. اگر نہیں ہوگی, محض وہ یہ سوچے گی کہ یہ اسکرین پہ بیٹھا ہوا ایک اینکر ہے اور اینکر پالیسی میکر ہے, ٹرینڈ سیٹر ہے, جو کچھ وہ چاہے اس کے پاس طاقت ہے کر سکتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ پیچھے آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو پورے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جو جنریشن ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ اپنی معلومات, اپنا نالج, اپنی تحقیق کو پورا وہ کریں گے تو آپ کے لیے کہیں بھی جائیں تو آپ کو بلایا جائے گا. آپ کے لیے کبھی بھی روزگار کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہو سکتے. آپ کے لیے لاٹ آف اپرچونیٹیز ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو پڑھائی کرنی چاہیے, کتاب پڑھیں, اخبارات ضرور پڑھیں. اگر دیکھیں تو میں خود کہوں, ہم خود نہیں پڑھتے, ہمیں تو چاہیے کہ روز کے جو اخبارات ہیں صبح کے ٹائم ہمیں پتہ ہو کہ ایشوز کیا ہیں اس وقت, انٹرنیشنل ایشوز کیا ہیں, نیشنل کیا ہیں, لوکل لیول پر اس وقت کیا چل رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ویل انفارمڈ رہنا چاہیے. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کا انٹرویو دیکھا. اب جہاں نیوز دیکھتے رہیے, ملتے ہیں اگلے